کیا ہم آئین سازی اور قانون سازی کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کرنا چاہتے ہیں. ہم آئین سازی اور قانون سازی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب سپریم کورٹ کا کوئی ایک فیصلہ کسی دوسرے فیصلے سے کوئی مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کے اندر اور قانون کے اندر کچھ ابہام رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. جب دو ججز، ایک سپریم کورٹ کے جج ایک فیصلہ کریں نیب پہ اور دوسرے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں دوسرا فیصلہ کریں نیب پہ، اور ایک ہی ملک کا آئین ہو اور ایک ہی ملک کا قانون ہو، تو اس سے کم یہ تو آپ پہ واضح ہو گیا کہ جو بھی لکھا پڑا ہے اس کو عدالت جس طریقے سے بھی ٹریٹ کر رہی ہے اس کے بعد فیصلوں میں کوئی مماثلت، کوئی مناسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس معاشرے میں کیونکہ منیب صاحب بیٹھے ہیں جہاں پہ پریسیڈنٹس بیس جوڈیشل سسٹم ہو، یہاں پہ یہ نہ ہو کہ آج میرا دل نہیں کر رہا تو آج یہ سزا ہے اور کل یہ سزا ہے، جہاں پہ ایک باقاعدہ آپ پرانے فیصلوں کو سامنے رکھ کے ان کو کوٹ کر کے سائٹ کر کے اپنا مقدمہ بنائیں اور آگے لے کے بڑھیں. وہاں پہ دو بینچز یکسر مختلف فیصلے کریں، جہاں پہ ایک ہی بینچ چلے دو تو علیحدہ علیحدہ ہو گئے نا، تو آپ نے ٹیمپورل کہہ دیا کہ وقت اور تھا، جج اور تھے. ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ ججوں کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے. جب اپنی آپ کی فٹرنٹی اور ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے آدھے جج ایک طرف سے دوسری طرف بیٹھے آدھے ججوں کو کچھ اور باتیں کہیں تو پھر آپ کے پروگرام میں ہم کیا کہیں؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر یہ سب آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے پتا ہے، آپ کی جماعت کا بھی کیا اس کے حوالے سے گرجز ہیں، کہ آپ کا نقطہ نظر ہے، اگر قانون سازی کر رہے ہیں تو بتا دیں کہ کر کے لے کے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اس ہفتے کریں گے، اس ہفتے کا نہیں پتا، میں تو آپ کو بیہائنڈ دا سینز کیا اس کی لیجسلیشن کے ڈاکومنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے خیال میں یہ جو میں نے آپ کو جھول بتائے ہیں، مثلا سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، اب میں کیا کروں، یہ دعا ہی مانگ سکتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک اور جج کو ایک ذیلی عدالت کے اوپر مقرر کر دیں یا سپروائزر کہ اس کو سزا کروانی ہے. یہ پیناما مانیٹرنگ کیس کی بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. میرا سوال بڑا نہیں، میرا سوال بھی آپ سے بڑا کیا آنے والے چند دنوں میں اسپیسیفکلی آنے والے 2-3 ہفتوں کے اندر قانون سازی جو اگر ہونی ہے اس کے کسی مسودے کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے؟ دیکھیں کوئی اسپیسیفک چیز میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ دخل اندازی ہو، وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو فلور کراسنگ کے اوپر آئین نیا تحریر کیا گیا ملک میں، یہ تمام جھول جو ہیں ہمارے سامنے. سر مان کیوں نہیں رہے؟ بیکاز آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کی ضرورت ہے. اگر ہوگی تو آپ کے سامنے مانیں گے نا. میں جب لوگوں سے اس حوالے سے رابطے ہو رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کھل کے کہے جی ہم کرنا چاہتے ہیں قانون سازی، ہمارا آئینی حق ہے، ہم کر رہے ہیں رابطے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، ہمیں اسپیسیفکس کا پتہ نہیں، جانے نہ جانے گولی نہ جانے. سر باغ تو سارا جان رہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو آپ دل لگی کر رہے ہیں. مطلب ادھر جو سارے لوگ ہیں یہ دیکھ لیں، میں نے دونوں سب کو پتہ ہے. سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ جی، میں ہمارے پاس اگر منیب اجازت دیں، ہمارے پاس آئین کے اندر اور قانون کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جن میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور بھی ان کے اوپر بے شمار مسودے ہیں اور بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین سازی بھی ہو، قانون سازی بھی ہو، تاکہ اس طرح کا جس طرح کا تھیٹر چل رہا ہے یہ تھیٹر رکے. آئین میں کلیرٹی ہو، قانون میں کلیرٹی ہو، فیصلوں میں مناسبت ہو. اب آپ کہہ رہی ہیں آپ اگلے ہفتے لا رہے ہیں، اگلے ہفتے ہمارے پاس نمبرز ہوں گے تو اگلے ہفتے لے آئیں گے، اس سے اگلے ہفتے نمبرز ہوں گے، اس سے اگلے ہفتے لے آئیں گے. 2 مہینے بعد نمبر ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم 10 مختلف مسودے ہیں جس کے اندر ہم کام کریں. جو سرکاری افسران خاص طور پہ ججز کی مدت ملازمت، ان کی عمر کی مناسبت سے کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ایسی کوئی چیز میرے سامنے. اچھا، اس کے علاوہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے ایک طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں کوئی تجویز؟ کچھ بلز ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں، نمبرز جس میں بڑھائے گئے ہیں، مگر یہ اسپیسیفک بلز جن کا آپ کا ذکر کر رہے ہیں میرے سامنے نہیں. ہائی کورٹس کے ججز کی پوسٹنگ، ٹرانسفر یا ان کو کسی اور جو کورٹ کے اندر کرنے کا جو حق ہے، اس کے اوپر کوئی کام اگر کوئی ٹیم کام کر رہی ہے لا ڈویژن میں یا ہمارے، کیونکہ میں وہ لیگل ہماری جو کمیٹی اس کا حصہ نہیں ہوں، کوئی کام کر رہی تو ان سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. میرے سامنے نہیں آئے، یعنی نہ کابینہ کے سامنے آئے ہیں، نہ کسی ذیلی کمیٹی جس کا میں ممبر ہوں، میں بہت سی کمیٹیز کا ممبر ہوں، نہ ان کے سامنے آئے ہیں. لیکن اگر کوئی اور کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے تو مجھے معلوم. ٹھیک ہے جی. منیب صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور بلکہ سارے وزراء سے اگر ہم بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں ابھی ہمیں نہیں معلوم. ایسا کوئی آپ تاڑڑ صاحب سے بات کریں، عطاءاللہ تاڑڑ صاحب کو میں سن رہی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب کو سن رہی، ڈاکٹر صاحب کوئی میرے پروگرام میں دوسری دفعہ آئے، ان کے سامنے ابھی تک وہ مسودہ نہیں آیا ہے.
تو پھر آپ لوگ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کام ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ کہاں ہواؤں کے اندر یہ ساری ریومرز اور گوسپ پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی اب آپ نے باغ اور گل کی مثال دی، تو اس باغ ایسا ہے جس میں اطہر کاظمی صاحب جیسے اور میرے جیسے کانٹے دار پھول موجود ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی خوشبو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب بڑی ایک تو ہمارے ویسے بڑے بھائی ہیں اور بڑی نفیس شخصیت ہے. میں ان کو یہ آئی گیو ہم دس بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے کیونکہ ان کی پورٹ فولیو بھی مختلف ہے. وہ لا منسٹری سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں اس بات سے بصد احترام ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عام شخصیت ہیں، بڑے اپنی قیادت کو بڑے پسند ہیں. تو کچھ ایسے معاملات ضرور ہوں گے جو کہ ڈاکٹر صاحب کے نالج میں ضرور ہوں گے. ہاں وہ انفارمیشن وہ ڈائیورٹ نہ کرنا چاہے تو وہ ان کی پروگیٹو ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اور میں اب بھی منیب آپ کوشش کر کے منیب اپنے چینل پہ وہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ ایئر بھائی کو نہیں دے رہے. اطہر کاظمی صاحب آپ کا بھی اگریمنٹ ہے اس بات پہ؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس یا انفارمیشن ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں بتانا نہیں، یا ایئر بھائی کو نہیں بتانا چاہ رہے؟ ان تینوں آپشنز میں سے کون سی آپشن آپ کو زیادہ صحیح لگ رہی ہے اطہر صاحب؟ مجھے تو مسئلہ اے آر وائی سے لگ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ. میں ڈاکٹر صاحب پہ اور حکومت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یقیناً سب کو اے آر وائی پہ شک ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے. جی اطہر. اچھا دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ قانون سازی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا حکومت ریلائی کر رہی ہے. ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ اکتوبر میں یہ اٹیک کریں گے الیکشنز کے اوپر. دیکھیں اس وقت جو نظام کی گارنٹی ہے نا وہ کافی حد تک اب اس قانون سازی سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کے ٹریبیونلز چلنا شروع ہو گئے پنجاب کے اندر اور آپ کے اسی طرح وفاق میں بھی جو 3 سیٹیں ہیں، یہ سارے معاملات آگے چلے اور وہ جو ایک لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک سپورٹ سرٹن کوارٹر سے خصوصاً جوڈیشل کوارٹر سے جو حکومت کو حاصل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نہ ہو کوئی جان کی سپورٹ دی جا رہی ہو، لیکن جس طرح سرٹن چیزوں کو ادھر اگنور کیا جا رہا ہے، اگر ان کو اگنور نہ کیا گیا ان چیزوں کو اور یہ معاملات آگے چلے تو پھر حکومت کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یقیناً حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس طرح کی قانون سازی اور وزیر جو قانون ہے وہ بڑے اس میں متحرک ہیں اور جو وکلا کی تنظیموں کے لوگ ہیں اگر آپ ان سے بھی سینئر لوگوں سے بھی بات کریں تو وہ بھی کافی کچھ آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. اب یہ حکومت ٹیبل اسی وقت کرے گی جب ان کو تقریباً 95 سے اوپر % اندازہ ہو جائے گا کہ یار اب ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. فی الحال وہ نمبرز انہوں نے اچیو نہیں کیے ابھی تک، ہو سکتا ہے آگے کر لیں. مولانا صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں معاملہ ٹھیک ہے؟ ہماری تو مولانا صاحب سے محبت کا پرانا رشتہ ہے اور جب آپ کو نہیں بھی پتا ہوتا ہماری بات چیت چل رہی ہوتی ہے. لیکن وہ ناراض ہے نا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مان جائیں گے. ووٹ چھوڑ دے دیں گے اس قانون کے حق میں. یہ ہمیں نہیں معلوم کون سا قانون اور کون سا ووٹ، لیکن مولانا سے محبت کا رشتہ تو ہے.